بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے دو ہی شیئر کرنی ہیں۔ سٹوریز بڑی دونوں اہم ہیں، اور اگین میں یہی کہوں گا کہ ایک سٹوری مودی جی کے سندیسے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی درخواست مسترد ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اب کیا ہوگا؟ آپشن کیا کیا ہیں؟ اب کیا کریں گے؟ مریم صاحبہ کی خیر پیشی بھی، ان کو بھی بیل بیفور اریسٹ مل گئی ہے 12 اپریل تک، اس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں گے۔ لیکن وہی بات الحمدللہ، بس چونکہ آپ دعائیں فرما رہے ہیں تو بہتری ہو رہی ہے۔ اور اگین میں یہی کہوں گا کہ خان صاحب غریبوں کو دوائیں ضرور دیں۔ آج تو حالت یہ ہے کہ جن لوگوں کو آکسیجن لگی ان بیچاروں کو کہتے ہیں کہ جاؤ پائپ بھی خود لے آؤ، یہ وہ لگانے والا ہوتا ہے نا آکسیجن کا جو پائپ ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی خود لے آئیں، وہ بھی نہیں ہیں وہاں پر، اور دوائیں بھی نہیں ہیں۔ تو خدا کے لیے غریبوں کو دوائیں دیں۔ آپ بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، خیر یہ کہنا ذرا فرض ہوتا ہے پہلے۔ جناب بات یہ ہے کہ مودی جی کے سندیسے آ گئے، سندیسہ تہنیتی سندیسہ آیا، تہنیتی خط کل یوم پاکستان کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جناب آرمی چیف صاحب نے کہا کہ دونوں ممالک اپنے ماضی کو بھول جائیں، ٹھیک ہے، وہی بات ہے، مٹی پاؤ، ٹھیک۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جناب اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا یہی بات تو میں نے کہی تھی، تو آپ نے مجھے غداری کے سرٹیفکیٹ دے دیے تھے۔ تو خیر اس کے پیچھے کیا چکر ہے؟ سعودی عرب، UAE، پھر امریکہ بہادر، بس چکر تو یہی ہیں سارے۔ کیونکہ ہم نے آج تک اپنے مفاد میں تو کچھ سوچا نہیں، ہم نے جب بھی سوچا غیروں کے مفاد میں سوچا ہے نا۔ ہم نے اپنے مفاد میں سوچا ہوتا تو ہم کوئی اپنے حساب سے کرتے۔ اسی وجہ سے اب وہ کشمیر کا سٹیٹس تو بحال تو نہیں ہوا، لیکن ہم پھر بھی باتیں شاتیں کرنے اور یہی تم سے ملنا، باتیں کرنا اچھا لگتا ہے کہ گردان ہم جو ہے نا وہ شروع کر دیے ہم نے ماشاءاللہ۔ اور صرف مودی جی کا نہیں آیا سندیسہ، یہ سندیسہ بھارت کے صدر کا بھی آیا ہے، ہمارے صدر کی طرف۔ تو جناب بڑی چٹھیاں چل رہی ہیں پیار محبت کی، اور خان صاحب کی تیمارداری کے لیے بھی پیغام آیا ہے۔ تو اب اس کے بعد وزیروں نے بھی آہستہ آہستہ نا تھوڑا تھوڑا یعنی کہ ایک گراؤنڈ بنانی شروع کر دی ہے۔ بہرحال ہم تو ان لوگوں میں ہیں، تاریخ گواہ ہے، میری ویڈیوز گواہ ہیں کہ میں تو امن کے حق میں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ امن ہو، میں تو چاہتا ہوں دونوں عوام کے درمیان، سرحد کے پار دونوں کے درمیان ایک امن ہو، ایک امن کی فضا ہونی چاہیے۔ لیکن یہ فضا ایسے نہ ہو نا کہ جب آپ کی مرضی آئے آپ اس فضا کو توڑ مروڑ دیں۔ جب آپ کی مرضی آئے کھانے پینے کا چکر ہو تو جناب آپ کو کبھی کشمیر کا نام لے کر تو کبھی کیا، تو دونوں طرف جو ہے نا کھانے پینے کا چکر بنائیں، اور عوام کو پھر بیوقوف بنا کے ڈرا ڈرو کے جناب ان کو کہیں کہ وہ آپ کو کھاتے ہیں، اور ان کو کہیں کہ وہ آپ کو کھاتے ہیں۔ اس حساب سے اگر یہ واقعی بہتری ہے تو خدا کے لیے اب پھر اسی طرح بہتری ہو، لیکن اگر کسی اور کا مفاد ہے تو پھر یہ تماشے پھر بند ہونے چاہیے۔ جو 1947 سے لے کر اب تک بتایا گیا کہ ہمیں تو انڈیا کھا جائے گا، اور ان کو بھی شاید یہی بتایا گیا کہ تمہیں پاکستان کھا جائے گا، تو یہ ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے۔ عوام کو بتانا چاہیے کہ یہاں جہاں ہماری بہتری ہے، جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے چل سکتے ہیں، اور اچھے پڑوسی رہ سکتے ہیں، اچھے انداز میں رہ سکتے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ ساتھ عوام کو بھی بیوقوف نہ بناؤ، ان کو بھی بتاؤ کہ جی بالکل یہ اچھائی ہوتی ہے، امن اچھی بات ہوتی ہے۔ جب آپ کا کھانے پینے کا اپنا ٹائم ہو تو پھر آپ اس سے گولے باری شروع کر دیتے ہیں، اور نہ ہو تو پھر آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے سرحد پہ فائر بندی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے عرصے سے ہوئی ہے، اور جناب ابھی جو ہے نا اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی۔ انڈیا نے کوئی ہمیں نہیں کھایا، نہ ہی پاکستان نے کوئی انڈیا کو کھایا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عوام کا بھی مفاد اسی طریقے سے، تو اگر یہ سندیسے صرف کسی اور کے مفاد میں ہوں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی خطرناک ہیں،
اور اپنے مفاد میں ذرا پاکستان اور انڈیا کا جو اپنا مفاد ہو اس میں ہو، اس کے عوام جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، مودی جی نے لکھا کہ عوام کے ساتھ خوشحال تعلقات چاہتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب کہ وہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ دہشت گردی نہ ہو، دشمنی نہ ہو، پھر کچھ ادھر سے بھی کچھ باتیں ہوئیں، تو بہرحال اچھا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے، دونوں طرف سے کیا جا سکتا ہے تاکہ عوام سکھی رہیں، عوام کو کوئی ریلیف محسوس ہو۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارا ایسا علاج ہے جو انڈیا میں بہت سستا ہے، جو باقی آپ یورپ یا امریکہ جاتے ہیں تو آپ وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ہزاروں مثالیں دوسری بھی دے سکتا ہوں، تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں تو تاریخ پتہ نہیں کیا کیا پانچ سے پلٹتی رہتی ہے۔ آ جائیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی، تو گیلانی صاحب کی جناب درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ مجھے خیر شک تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ درخواست لگی تھی عطر من اللہ صاحب کے پاس، اور عطر من اللہ صاحب بہت ہی ڈیموکریٹک ہیں، اور وہ عام طور پہ وہی چاہتے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کے کام میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اگر وہ پارلیمنٹ کے کام میں نہیں کریں گے مداخلت، تو ظاہر اپلیکیشن ریجیکٹ ہی ہوگی کہ قابل سماعت ہے ہی نہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کہ اس طریقے سے ان کے 7 ووٹ ضائع کیا گیا ہے وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمان میں آپ کی اکثریت ہے تو پھر آپ ہٹا سکتے ہیں ان کو، یعنی کہ ان کا اشارہ تھا کہ آپ عدم اعتماد لے آئیں، ان کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اب آپشن کیا ہے؟ آپشن ان کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس سپریم کورٹ جانے کا تو آپشن ہے، ظاہر ہے، کیونکہ وہ ہائر کورٹ ہے اپیل کی، ہائیسٹ بلکہ، تو اب وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہو، اب اس کے بعد وہ وہاں جاتے ہیں، یا پھر وہی بات ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، اور اگر وہ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تو اس میں تو پھر سے جو ہے نا پی ڈی ایم کو اسی طریقے سے وہ کرنا پڑے گا۔ پہلے ان کا پھڈا پڑا ہے کہ جناب قائد حزب اختلاف کون ہو۔ اب میرا خیال ہے کچھ مولانا صاحب نے بھی سمجھایا ہے زرداری صاحب کو کہ جناب جو بات ہوئی تھی اس کو ذرا، وہ جو طے ہوئی تھی اس کا ذرا پاس رکھنا چاہیے، سب کے سامنے بات ہوئی تھی کہ قائد حزب اختلاف نون لیگ کا ہوگا، کیونکہ چیئرمین سینٹ آپ کا کہا تھا اور ڈیپٹی ہمارا، تو پھر ان باتوں سے مکرنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال خیر، اس کے بعد آج سے اس طرح کے جیسچرز آئے ہیں کہ ادھر ادھر سے کوئی بیان بازی، اور وہ بھی ذرا ہلکی ہو گئی ہے، بلکہ اب ایک اور اچھی بات یہ ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ کائرہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میری سربراہی میں مریم نواز صاحبہ نے 26 کو جانا ہے نا نیب، تو مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایم بھی آپ کے ساتھ جائے گی، تو پھر اب تک پیپلز پارٹی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ جاتی ہے یا نہیں جاتی، تو کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ میری سربراہی میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نیب میں پیپلز پارٹی جائے گی۔ تو یہ آئی تھنک کہ کچھ آپس میں ان کے بڑوں نے بات چیت کر کے، مولانا صاحب کی اور زرداری صاحب کی بھی بات ہوئی ہے، اسی طرح سے نواز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، تو وہ بڑوں نے آپس میں جو ہے نا کچھ ڈیمیج کنٹرول کر لیے۔ اس کا مطلب ہے اب اگر کائرہ صاحب کی سربراہی میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پوری پی ڈی ایم جا رہی ہے، نون لیگ تو ویسے ہی جا رہی ہے، ان کے تو اپنے ایم این ایز ایم پی ایز بھی جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا جمع غفیر جا رہا ہے، بہت بڑا جمع غفیر جا رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور مریم نواز صاحبہ نے آج بھی دہرایا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اب انتقام ختم ہو گیا، اب ہم اس انتقام کا نشانہ مزید نہیں بنیں گے۔ تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خاصا پروگرام ہے دمادم مست قلندر کا، دیکھیں اس دمادم مست قلندر میں پھر کیا ہوتا ہے۔ وہاں رینجر بھی ہیں، پولیس بھی ہے، ریڈ زون بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن تیاری ادھر سے بھی مکمل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرفتاری کا کوئی تخت تو نہیں بنتا، اس کی وجہ یہ اب تو بیل بیفور اریسٹ بھی ہو گئی ہیں، اور لیکن وہاں پر ایک شرارت ہوتی ہے نا کہ جی کسی نئے کیس میں پھاڑ لو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسی کوئی کسی قسم کی بھی کچھ بھی ایفرٹ کرنے کی کوشش کی گئی، یا کوئی کسی قسم کا کچھ بھی اگر اس طرح کی حرکت ہوئی، تو پھر میرا خیال ہے، مجھے نہیں لگتا امن و امان برقرار رہ پائے گا، پھر بہت بڑا گند بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مریم نواز نے کہا ہے کہ اب وہ ٹائم گزر گیا کہ آپ اس طریقے سے اچانک پریشان کر لیں گے اور گرفتار کر لیں گے،
تو ان کے ساتھ جو جم غفیر جا رہا ہے، مولانا صاحب کے لوگ بھی جا رہے ہیں، اب تو قائرہ صاحب نے کہا ہے کہ میری سربراہی میں پیپلز پارٹی والے بھی جا رہے ہیں، اور خود ان کا جو نون کا جو چارجڈ کراؤڈ، جو موسٹ چارج کراؤڈ ہوگا، وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو نون کا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔